الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوص على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی ابتدائی آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے مطابق مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جہاں جہاں میں یہ کلمات سنے جائیں، سننے والوں کو سامعین کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہیں، ایک آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایمان والوں کی شان میں والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کامیابی حاصل کی ہے جو لغو سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو چاہے کسی بھی درجے میں، گفتگو میں ہو، کسی معاملات میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، معاش میں ہو، معیشت میں ہو، رہ میں ہو، اور اسی طرح جو ہے سیاست میں ہو، عام زندگی میں ہو، کسی طرح سے وہ لغو کام نہیں کرتے، اور یہ مومن کی بڑی شان ہے، اور اس سے جو ہے نا اس کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ جو شخص لغو کاموں سے بچتا ہے نا تو اس کو اللہ پاک قدرتی کروب عطا فرماتے ہیں، اس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت جو ہے وہ دیکھنے والوں کو ایمان یاد دلا دیتی ہے، اس کی شکل کو دیکھ کر ایمان والوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اسلام کی خوبصورتی میں سے یہ ہے کہ ترک ما لا یعنی، کہ وہ لغو چیزیں، بے ہودہ باتیں، فضول باتیں جو ہے نا کچھ ہو، یعنی اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان اسلام کے اعتبار سے تب خوبصورت بنتا ہے کہ جب وہ اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہوئے یہ فضولیات کو چھوڑ دے، لغو باتوں کو چھوڑ دے۔ اور مومن کی تو یہ شان ہونی چاہیے نا کہ وہ کسی کے بارے میں برا ہی نہ سوچے بلکہ اچھا سوچے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو یہ ایمان کی کامل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں اور زبان سے باقی مسلمان جو ہیں وہ محفوظ ہوں۔ تو آج ہم دیکھیں
آج ہم اگر اپنے گربان میں جھانکیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، تو حقیقتاً ہم خود اپنا جب مواخذہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں۔ یہ بات تو ہے نا کہ دوسرے کی آنکھ میں ان کا بھی نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنی آنکھ کا شاطر بھی نظر نہیں آتا۔ ہم دوسروں کے عیوب تو تلاش کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے تلاش کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ ہماری حالت کیا ہے؟ ہم سارا دن کتنی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، کتنی عیبوں میں لگے ہوتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنا مواخذہ کر لیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑ لیں، اپنا گربان جھانک لیں، تو یقین کریں کہ یہ معاشرہ یہ بہت اچھا معاشرہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو کوئی حکمران، کوئی بڑے سے بڑا افسر وہ درست نہیں کر سکتا۔ پہلے تو بات یہ کہ وہ خود ہی درست ہوں گے تو کریں گے نا، لیکن ہمارا معاشرہ کیسے درست ہوگا، اس کی کیسے تصحیح ہوگی، کیسے بہتر بنے گا؟ یہی چیز ہے کہ ہر بندہ جو ہے، میں اور آپ ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس نیج پر چل رہا ہوں، کیا مجھ سے ہو رہا ہے، ہاں جی۔ تو پھر انشاءاللہ یہ معاشرہ بہتر ہوگا، اس معاشرے سے برائیاں ختم ہوں گی، اس معاشرے میں امن ہوگا، اس معاشرے میں محبت آئے گی، دشمنی ختم ہوگی، ہمارے دل بغض سے پاک ہو جائیں گے، اور ہم ایک بہترین انسان، بہترین ایماندار، ایک بہترین دنیا کے لیے آئیڈیل انسان بنیں گے۔ دنیا ہمیں دیکھ کر چلے گی۔ آج تو ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، آج مسلمان کافروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کہاں سے یہ کچھ اصول لیے؟ یہ آپ کے اسی مذہب اسلام سے انہوں نے یہ سب چیزیں لے کر آپ نے معاشرے بڑھائے ہیں۔ تو کیا آپ نے، ہم نہیں اس پر عمل کر کے بہتر ہو سکتے؟ ہم نہیں بہتر ہو سکتے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے، کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے آپ کو بھی جوڑے کہ میں کیسا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے بہتر ہو، جس کا میں مذاق اڑا رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہے، جس کو میں برے الفاظ کے ساتھ پکار رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو، جس کو میں برا بھلا کہہ رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر ہو، اس کی کچھ خصوصیات مجھ سے اچھی ہوں۔ تو جب یہ چیزیں ذہن میں آئیں گی، نہ کوئی کسی کو گالی دے گا، نہ کوئی کسی کو الٹے نام لے گا، نہ کوئی کسی کو برا بھلا کہے گا۔ آج ہم بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب معاشرے کے اندر سیاستدانوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالت کتنی بگڑی ہوئی، کتنے الزامات ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں، لگا رہے ہیں، کتنے الزامات لگا رہے ہیں، اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ان کو دیکھے دیکھے پورا معاشرہ بگڑ رہا ہے، پورے معاشرے کے اندر امن، محبت، یہ سب کچھ، یہ بد امنی، فساد، دشمنی میں بدل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے بہترین بہت آسان نسخہ دیا ہے، فرمایا کہ جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے نا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کے دونوں جبڑوں کے اندر ہے اور وہ زبان ہے۔ فرمایا کہ کوئی آدمی مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور میرے طریقوں کے مطابق چلائے تو میں اس کو جنت کی ضمانت، اور دوسری شرمگاہ جو انسان کی دونوں رانوں کے اندر ہے اس کی ضمانت دے دے۔
فرمایا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اگر آپ اور میں اگر یہ غور کر لیں، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے خرابی پیدا ہوتی ہے، اور یہی اگر کنٹرول میں ہو جائیں، اور قدرتی طور پہ یہ زبان جو ہے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کنٹرول کا نظام کیا ہوا ہے، اس کی حفاظت کے لیے 32 چوکیدار 32 دان ہیں، اور پھر ان کے اوپر بھی آگے 2 ہونٹ ہیں۔ تو اگر انسان یہ 32 دانتوں ملا لے اور پھر دونوں ہونٹوں کو بند کر لے تو کیا زبان کچھ کر سکتی ہے؟ زبان سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ زبان آپ کے کنٹرول میں آ سکتی ہے، میرے کنٹرول میں آ سکتی ہے، لیکن ہم اس کو کنٹرول کریں تو اور نہیں کنٹرول کریں گے تو یہ چلتی رہے گی۔ اس کا کون سا بیل آنے ہے آپ کو؟ یہ تو چلتی رہے گی، لیکن یہ جو خرابیاں کرے گی، وہ خرابیاں جو ہے نا وہ ان کا پھر کوئی جو ہے نا اطرافی نہیں ہو سکتی، ان کا وہ نقصانات مقابلے اطرافی ہوں گے، وہ نقصانات جو ہے نا ان کا کبھی ہم جو ہے نا پھر تدارک نہیں کر سکتے۔ تو یہ زبان ہے نا، یہ زبان یہ تیروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ عربی کا شاعر وہ کہتا ہے کہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہتا ہے نیزوں سے جو زخم لگتے ہیں نا وہ تو مٹ جاتے ہیں، مرہم پٹی سے مٹ جاتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ کبھی نہیں مٹتے۔ زبان کے تیر جو ہے نا وہ سینوں میں دلوں میں ایسے پیوست ہوتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت ہو جائے اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے تو یقین مانے ہم کامیاب، اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی جو اللہ کے سب سے پیارے ہیں، سید الانبیاء، سارے انبیاء کے سردار، خاتم النبیین، نبوت آپ پہ ختم، وہ ضمانت دے رہے ہیں کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے کہ یہ ہم کر کے جنت نہیں حاصل کر سکتے؟ اتنا آسان کام ہے کہ زبان پہ کنٹرول کر لیا جائے، شرمگاہ پہ کنٹرول کر لیا جائے تو اللہ کے نبی کی ضمانت حاصل ہو جائے گی، اللہ کے نبی راضی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر، جام کوثر نصیب ہوگا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر مجھے اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے، اور جو اس میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور پھر سننے والوں کو سب کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔